بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامہ نبی کے محترم سامعین اور ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج جو ہم ویڈیو پیش کر رہے ہیں اس میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عقیقہ کب اور کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور اس میں مزید یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے اور ہم پر کوئی پریشانی آ جائے تو ہمارا اس وقت عمل کیا ہونا چاہیے۔ آپ بھی ویڈیو دیکھیے اور معلومات میں اضافہ کیجیے۔ بڑے ہو گئے تو عقیقہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے بچوں کا عقیقہ بچپن میں نہیں کر پائے، اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، کیا ہم عقیقے کے پیسے غریبوں میں صدقہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا سر کے بال تھوڑے نکلوانا کافی ہوگا یا پورا منڈوانا ضروری ہوگا؟ فرحین انڈیا سے۔ بچہ بڑا ہو جائے تو بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیقے کے پیسے اگر صدقہ کریں گے تو عقیقے کی سنت نہیں ہوگی اس سے، تو آپ کو عقیقہ میں جانور ہی کاٹنا پڑے گا تو عقیقہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ لازم نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک مستحب ہے، افضل عمل ہے، واجب نہیں ہے، تو بہتر ہے کر لیں، نہیں بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کر لیا ہے تو سارا گوشت خود کھا لیں، یا آدھا غریبوں کو دے دیں، یا 1/3 غریبوں کو دے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے ٹھیک ہے۔ اور سر کے بال جو کاٹے جاتے ہیں وہ چھوٹے بچے کے، جب بچہ بڑا ہو گیا، آدمی بن گیا وہ، یا بڑا ہو گیا، تو پھر سر کے بال کاٹنا بھی اس میں افضل نہیں ہے، آپ بس اس کا صرف عقیقہ کر دیں۔ اور اگر بال کاٹنے ہو تو پھر پورا سر منڈانا پڑے گا، آدھا کہیں سے منڈا دینا، آدھا نہ منڈانا، یہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حدیث میں صراحتاً اس سے منع کیا گیا ہے۔ ازار بند زیر ناف باندھنا کیسا ہے؟ کیا نماز ہو جاتی ہے؟ خواتین کو ازار بند ناف کے نیچے باندھنا چاہیے یا اوپر؟ نیز اگر نیچے باندھا ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ مسکان شیخ انڈیا سے۔ کسی بھی طرح باندھا جا سکتا ہے، ناف کے اوپر چاہیں ناف کے نیچے چاہیں، البتہ اتنا ضروری ہے کہ نماز میں پورا جسم ڈھکا ہوا ہو، وہ ازار بند سے نہیں تو وہ قمیص سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مال کا نقصان ہو جائے تو کیا یہ جان کا صدقہ ہوتا ہے؟ مال کا نقصان ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فکر نہ کریں، یہ اپنی جان کا مال پر چلا گیا ہے۔ اچھا، یعنی جو جان پر مصیبت آنے والی تھی وہ مال پہ چلی گئی۔ کیا یہ بات شرعی طور پر صحیح ہے؟ ہاجرہ صاحبہ کینیڈا سے۔ حدیث میں کوئی ایسی صراحتاً بات تو نہیں ملتی کہ جان کا نقصان مال میں ہو جاتا ہے، البتہ حدیث سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کسی نہ کسی گناہ کی تلافی اور کفارہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب کیا ہے؟ بلاؤں کے دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اور آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ خیر سے دنیاوی اور اخروی دونوں خیر مراد ہے۔ اس صبر سے اللہ اس کو بڑی مصیبتوں سے نجات دے دیتے ہیں، اس صبر سے آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اور فرمائیں یہ آپشن اللہ نے صرف مومن کے لیے رکھا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کہ اس کے لیے مصیبت اور نعمت دونوں میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان مصیبت میں واویلا کرنا شروع کر دے، ناشکری کرے، تو پھر نہیں ملتا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مصیبت آئے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ آپ کے کسی گناہ کی اس سے تلافی ہو رہی ہے، گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، آخرت میں بھی۔ تو اگر اللہ چھوٹی مصیبت دے دے تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بڑی مصیبتوں سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ تو اس حد تک یہ بات فی نفسی ہی درست ہے کہ اگر آپ کا مال کا نقصان ہوا ہے تو اس بات کا امکان بہرحال موجود ہے کہ شاید اللہ نے آپ کو جانی نقصان سے بچا لیا ہو، چھوٹی سزا دے کے بڑی سزا سے بچا لی ہو، اس بات کا امکان بہرحال موجود ہوتا ہے۔